مودی کو بتا دیا پاک بھارت جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو، کہا کچھ دیر بعد بھارتی وزیر اعظم سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ تجارت کے ذریعے معاملات حل کر رہا ہوں۔ مودی سے تجارت سمیت کئی امور پر بات ہوئی۔ بھارت روس سے تیل نہیں خریدے گا۔ سوشل میڈیا پیغام میں ٹرمپ نے لکھا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک نے حماس کے خلاف لڑنے کی پیشکش کی۔ امن معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو مشرق وسطیٰ کے اتحادی ممالک بڑی فوجی قوت کے ساتھ غزہ میں داخل ہو کر حماس کو سیدھا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ان ممالک اور اسرائیل سے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی امید باقی ہے کہ حماس درست راستہ اختیار کرے گی۔ ایسا نہ کیا تو حماس کا خاتمہ تیز، شدید اور بے رحمانہ ہوگا۔ کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ سرحدی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج عوام دشمن ایجنڈے پھیلا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی جی ایچ کیو میں 70ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات میں گفتگو۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد بلوچستان میں بد امنی پھیلانے کے در پہ ہیں۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ بلوچستان پاکستان کا فخر، یہاں کے عوام محب وطن، باصلاحیت، جفاکش اور ملک کا حقیقی سرمایہ ہیں۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے عوامی مفاد پر مبنی منصوبے جاری۔ نوجوان ترقی اور دیرپا استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سول سوسائٹی کا مثبت کردار قابل ستائش ہے۔ افغان طالبان پر واضح کر دیا در اندازی قبول نہیں، سیز فائر کی کوئی مدت نہیں، خلاف ورزی نہ ہونے تک برقرار رہے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی کے بعد طالبان کی درخواست پر سیز فائر ہوا۔ ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین پر کوئی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی۔ ہم نے بار بار یہ بات دہرائی۔ ظاہر ہے افغان طالبان رجیم اس بات سے انکاری ہیں۔ ترکی اور قطر نے زور دیا افغان سرزمین ٹی ٹی پی کو پاکستان میں کارروائی کے لیے دستیاب ہے۔ ہم نے افغانستان کو بتایا سب کچھ صرف ایک شک پر منحصر ہے۔ تورخم تجارتی گزرگاہ دو طرفہ تجارت کے لیے کھولنے کی تیاریاں مکمل۔ ٹرمینل پر سامان کی کلیئرنس کے لیے سکینرز دوبارہ نصب۔ بڑی گاڑیوں کی سکیننگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ دونوں اطراف سامان سے بھرے سینکڑوں ٹرک بارڈر کھلنے کے منتظر۔ غلام خان انگور اڈا، خرلاچی، چمن بارڈر تاحال بند۔ اسپین بالٹک میں پھنسی پاکستانی ٹرانسپورٹ کو واپسی کی اجازت۔ ذرائع کے مطابق 24 سے 36 گھنٹے میں پاک افغان تجارت مکمل طور پر بحال ہو جائے گی۔ ملک میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ کراچی میں سہراب گوڑ، الآصف سکوائر اور اطراف میں پولیس کا سرچ آپریشن۔ ایس ایس پی ایسٹ کے مطابق بھاری نفری نے محاصرہ کر کے متعدد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا۔ دنیا بھر میں سیمی کنڈکٹر سے متعلق بیانیے کی جنگ جاری ہے۔ پاکستان وسائل سے مالا مال، فائدہ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیمی کنڈکٹر کے لیے انسپائر انیشیٹو کے اجراء کی تقریب سے خطاب، کہا ایف بی آر مکمل طور پر ڈیجیٹلائز ہو چکا، جس کو دنیا میں پذیرائی ملی۔ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی وجود میں آ چکی۔ یقین دلاتا ہوں پروگرام کے لیے فنڈنگ کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سیمی کنڈکٹر پروگرام کا آغاز تاریخی اقدام ہے۔ پاکستان کے مستقبل اور نوجوان نسل کے لیے بہت سے منصوبے شروع کر رہے ہیں۔ ایک فرقے کے خلاف کارروائی کا تاثر بالکل غلط ہے۔ حکومت مساجد اور مدارس کے معاملات میں دخل نہیں دے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل محنت کر رہے ہیں، کامیابیاں مل رہی ہیں، ملک کی بہتری کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا پاکستان کو دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بھارتی ٹیم نے محسن نقوی سے ٹرافی نہیں لی، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اب پورا بھارت ٹرافی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی محسن نقوی کے معترف ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مفتی منیب الرحمان کے گھر آمد، کہا تمام جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ سندھ کے وزراء ناصر حسین شاہ اور شرجیل میمن بھی موجود تھے۔ ریاست اور حکومت نے ٹی ایل پی سے متعلق فیصلے کر دیے۔ مذہبی جماعت کے 3800 فائنانسرز کی فہرست تیار ہو چکی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں نیوز کانفرنس، کہا مرید کے واقعے میں 18 پولیس اہلکاروں کو گولیاں لگیں۔
شرپسند ٹولے نے پولیس وین چھین کر آگ لگائی۔ مجموعی طور پر 48 شہری زخمی ہوئے۔ ٹی ایل پی ہیڈ کوارٹرز کے ارد گرد درجنوں بے نامی جائیدادیں خریدی گئیں۔ مذہبی جماعت کے سربراہ سعد رضوی کے گھر سے 69 برانڈڈ گھڑیاں ملی، 1 کلو 920 گرام سونا اور 198 گرام چاندی ملی، 12 بریسلٹ، سونے کے تاج، چاندی کے ہار ملے۔ کوئی قبر کہیں منتقل نہیں کی جا رہی۔ والدین اپنے بچوں کو فساد کا ایندھن بننے سے بچائیں۔ خیبر پختونخوا میں جان بوجھ کر سہیل بزدار لگایا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ کے پی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتی۔ وزیر اعلیٰ بدلنے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں رکے گی۔ کے پی کو دی گئی ہر بلٹ پروف گاڑی کی قیمت 10 کروڑ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور میرے استعمال میں بھی یہی گاڑیاں ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، بولے وفاق نے پیٹ کاٹ کر یہ گاڑیاں دی تھیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کے پی پولیس ہتھیاروں کے بنا میدان میں لڑے۔ کے پی حکومت کو 600 ارب دے چکے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی صوبائی حکومت پر تنقید۔ پشاور میں میڈیا ٹاک، بولے نہیں معلوم وفاق سے ملی بلٹ پروف گاڑیوں میں کیا خرابی ہے۔ آئی جی آفس سے اس بارے پوچھا ہے، اگر کوئی چیز ٹھیک ہے تو صوبائی حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کا انکار تو بلوچستان حکومت کا اقرار۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی بلٹ پروف گاڑیاں لینے کے لیے تیار۔ خیبر پختونخوا حکومت کی واپس کی گئی گاڑیاں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مانگ لی۔ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان بھی دہشت گردی سے متاثر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے درخواست ہے، سہیل آفریدی نے انکار کیا ہے تو انہیں بلٹ پروف گاڑیاں دے دی جائیں تاکہ دہشت گردی کا مزید مؤثر مقابلہ کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو مختصر کابینہ تشکیل دے دیں گے۔ رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں پوری کابینہ کی توسیع کے لیے بعد میں بانی سے اجازت لی جائے گی۔ امید ہے ہائی کورٹ کی اجازت سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہو جائے گی۔ ملاقات نہیں ہوتی تو صوبے کو کابینہ کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تحریک انصاف ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے۔ دہشت گردی کے مسئلے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ سہیل آفریدی کی وزیر اعظم کی بلائے گئے اجلاس میں عدم شرکت کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھیار ڈالنے کی تقریب آج شکارپور میں ہوگی۔ پولیس لائنز میں ہونے والی تقریب کے دعوت نامے جاری۔ محکمہ داخلہ سندھ سے جاری اعلامیے کے مطابق پالیسی کا اطلاق سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن میں کچے کے علاقوں میں ہوگا۔ سرنڈر پالیسی عام معافی کا اعلان نہیں، قانون کے تحت کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہتھیار ڈالنے والوں کے اہل خانہ کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، انہیں فنی تربیت اور روزگار دیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے سرنڈر پالیسی پر عمل درآمد کے لیے مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم کر دی۔ کچے کے 300 ڈاکو ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار، وزیر داخلہ سندھ ضیاء انچار نے تصدیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے چابیاں متعلقہ افسران کے سپرد کی۔ موبائل پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کے اندراج کی سہولت میسر، ڈرائیونگ لائسنس کی اجرا اور رینیو کرانے کی سہولت بھی دستیاب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسٹاف کو عوام کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنانے کی ہدایت۔ راولپنڈی میں بھی جدید سستی ماحول دوست بسیں چلیں گی۔ پہلے مرحلے میں 87 نئی الیکٹرک بسیں راولپنڈی پہنچا دی گئی۔ کرایہ صرف 20 روپے ہوگا۔ 60 سال سے زائد عمر کے شہری مفت سفر کر سکیں گے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر نامزد۔ اپوزیشن نے سیکرٹری قومی اسمبلی آفس میں باضابطہ طور پر درخواست جمع کرا دی۔ اسد قیصر، عامر ڈوگر اور دیگر رہنماؤں نے درخواست جمع کرائی۔ حزب اختلاف کے 74 اراکین نے محمود اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر نامزد کیا۔ اسپیشل سیکرٹری قومی اسمبلی نے درخواست موصول کر لی۔ ایڈوائزر آفس نے درخواست کو ڈائری نمبر لگا دیا۔ وائٹ ہاؤس پاکستان میں آ گیا۔ سرگودا کے فیصل آباد روڈ پر زیر تعمیر شاندار عمارت اپنی طرز تعمیر سے امریکی وائٹ ہاؤس کی یاد دلاتی ہے۔ 1 ایکڑ رقبے پر پھیلی عمارت پر اب تک 2.5 ارب روپے سے زائد لاگت آ چکی اور یہ فنشنگ کے آخری مراحل میں ہے۔ ماہرین کے مطابق عمارت مکمل ہونے میں مزید 8 سے 10 ماہ لگ سکتے ہیں۔
कुशादा कमरों, जदीद लिफ्ट, शीशे की बालकोनियों और खूबसूरत गुंबदों से मुज़य्यन ये इमारत फन तामीर का शाहकार करार दी जा रही है। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अंदरूनो बैरून मुल्क से पौधे और आराइशी सामान मंगवाया जा रहा है। और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में एशियन कल्चरल एसोसिएशन ने सजाई परफॉर्मेंस एवॉर्ड्स तकरीब। गुलकार आरिफ लोहार, हसीब पाशा, रमजान जानी को फनी खिदमात पर एजाज से नवाजा गया। अदाकारा मेघा, रूबी अनम, वाजिद बगदादी, अब्बास जट समेत दीगर फनकारों को भी एवॉर्ड से नवाजा गया।